ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، رب العالمین ہے۔ کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا نبی سرور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج کی محفل پاک سالانہ ذکر شہادت حضرت امام حسین زیر انتظام محبت مشن انٹرنیشنل، جس کی صدارت جب یہ لفظ آتے ہیں کہ زیر اہتمام محبت انٹرنیشنل یہ الفاظ آتے ہیں تو اس کی صدارت جو ہے یقیناً وہی ہستیاں کرتی ہیں جن کے نام سے یہ مشن چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کو جو ہر سال سجایا جاتا ہے ہمارے بھائی محترم مطیع الرحمان صاحب اور ان کے باقی برادران، ان کے والد گرامی اور مسجد انتظامیہ، نمازی حضرات، اللہ پاک ہم سب کو اس مشن پر ہمیشہ جاری و ساری رکھے، ہماری موت بھی اس مشن پر آئے اور ہمارے جنازے بھی اس مشن پر اٹھیں، اور قیامت اور حشر ہر جگہ پر اسی مشن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے مشن کو لے کر جائیں، تاکہ ہماری جہاں دنیا سورے آخرت بھی سورے اور حضور کی نظر کرم ہو جائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الرحمن کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ وقت مختصر میں ان کی شرح، ان کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر، کتنے سمندر آپس میں ملے، ان کے درمیان ایک برزخ ہے۔ کیا ہے؟ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی پردہ جو آپ لگاتے ہیں، یہ دیوار کا پردہ ہے، چادر کا پردہ ہے، کوئی بھی لگا دیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں عالم برزخ۔ عالم برزخ کیا ہے؟ قبر کا جو سفر ہے، قبر کی جو اگلی منزلیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دو سمندر آپس میں ملے، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان کیا ہے؟ ایک پردہ ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے بیان کیا کہ یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ یہ دو سمندر مرج البحرین یلتقیان، جو آپس میں ملے۔ حضرت حضور کے ایک صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان سمندروں کو میں جانتا ہوں، ان سمندروں کو میں نے حضور سے سنا ہے کہ وہ سمندر کون سے۔ پوچھا گیا وہ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک کا نام ولایت، شجاعت، مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ یہ ولایت کا سمندر ہے، یہ ولایت کا کہ آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور آقا نے فرمایا لحمہ و لحمی، جسمہ و جسمی، دہمہ و دہمی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ علی کا خون میرا خون ہے، علی کا خون، دہمہ و دہمی، لحمہ و لحمی، جسمہ و جسمی۔ فرمایا علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا جسم کیا ہے؟ اور یاد رکھ لو، یہاں آپ کو یاد دلاتا چلوں ایک حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ میں موجود ہو، کس جگہ پر موجود ہو؟ اللہ اسے 1000 سال عمر عطا فرمائے، وہ دن کو روزہ رکھے، توجہ کرنا، رات کو قیام کرے، تہجد پڑھے، قرآن پاک پڑھے، دن کو روزہ رکھے اور جہاد کرے۔ فرمایا آلافا سنہ،
1000 سال گزر جائے، کتنا گزر جائے جی؟ رہتا کہاں پر ہے؟ بولو بھائی، کعبۃ اللہ میں۔ نفل کہاں پڑھے؟ فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے حتیم میں وہ نفل پڑھتا ہو اور پھر وہ جہاد کرتا ہو۔ آقا نے فرمایا کہ پھر بین صفا والمروہ، صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا، انہوں نے دیکھی ہے۔ فرمایا ان کے درمیان وہ دشمن سے لڑتا ہوا مر جائے، دشمن سے لڑتا ہوا۔ فرمایا کہ ایمان والا نہیں ہے، جنتی نہیں ہے۔ بھئی 1000 سال نمازیں، کعبۃ اللہ کا سین ہے، یہ ساری چیزیں اسے ملی لیکن جنت نہیں ملی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت کیوں نہیں ملی؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے دل میں اہل بیت کا اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کا بغض تھا۔ یہ حضور نے مثال دی۔ تو فرمایا کہ ایک سمندر کا نام کیا ہے؟ ولایت مولا کائنات، اور دوسرے سمندر کا نام طہارت و عفت، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہا۔ فرمایا جب یہ 2 سمندر ملے، ان میں درمیان میں برزخ کیا ہے؟ نکاح۔ کیا ہے؟ نکاح۔ اور فرمایا ہر ایک جو دنیا میں آیا اس کا نکاح زمین پر ہوا سوائے حضرت آدم کے، سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ فرمایا ایک نکاح امت مسلمہ میں ایسا تھا جو زمین پر نہیں ہوا، آسمانوں پر ہوا۔ نکاح پڑھانے والا کون تھا؟ اللہ رب العالمین۔ براتی کون تھے؟ جبریل امین تھے، میکائیل تھے۔ اور فرمایا نکاح کس کا تھا؟ فرمایا مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کا تھا، فاطمہ الزہرا کا تھا۔ بخاری و مسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ خود نکاح خان بنا، فرشتے گواہ بنے۔ نکاح کس کا ہوا؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا اور علی المرتضیٰ کا۔ فرمایا آسمانوں پر نکاح ہو گیا، اللہ نے زمین پر جبریل امین کو بھیجا، جا میرے محبوب سے کہے، محبوب ہر کسی کا نکاح ایک بار پڑھا جاتا، ایک مقام پر، ایک حال میں، ایک جگہ پر پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا اس ہستیوں کو، ان ہستیوں کو اعزاز حاصل یہ ہے، یہ نکاح اللہ نے بھی پڑھ دیا، حبیب آپ بھی پڑھ دیں، حبیب آپ بھی۔ حالانکہ نکاح ہوتا ہی ایک دفعہ، کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ یعنی جب مالک رب ہے وہ چاہے تو جو قانون جاری کر دے۔ فرمایا یہ نکاح زمین پر بھی ہوگا۔ فرمایا ان کے درمیان برزخ کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو، میرے حضور شیخ الاسلام جن سے میں نے پڑھا وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پیچھے ذکر مولا کائنات کا ہے، فاطمہ الزہرا کا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو رب کہتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، فرمایا ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تاجدار کائنات کی ہستی پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے فرمایا حضرت مولا کائنات کا وجود پاک ہے، حضرت امام حسن سیدہ طیبہ طاہرہ کا وجود پاک ہے، اور حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا وجود پاک ہے۔ فرمایا ان کو 5 تن کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ 5 تن۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تھی، آپ کو بنایا گیا تھا، آپ نے حضور کا نام دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ اور یہ بھی سن لیں، جب ہم بیان کرتے ہیں تو صرف ایک ہی ذکر کرتے ہیں میلاد پاک پر۔ فرمایا ساتھ حضرت امام مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام بھی تھا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بھی تھا، فاطمہ الزہرا کا بھی تھا، مفسرین نے لکھا حضرت امام حسین کا بھی تھا۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، کہتے رہے باری تعالیٰ معافی عطا فرما۔ فرمایا جب 300 سال گزر گئے نا تو وہ نام یاد آئے، کس کا؟ آدم علیہ السلام کو نام یاد آئے، حضور کا، تاجدار کائنات کا، جناب حضرت علی المرتضیٰ کا، فاطمہ الزہرا کا، جناب حضرت امام حسن کا، حسین کا۔ فرمایا یہ نام
باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں 5 تن کا، اس کے صدقے مجھے معافی عطا فرما۔ فرمایا بس یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم میں نے تجھے نبی بنا دیا اور نبی بنا کر زمین پر اتار دیا، کس لیے کہ تو نے مجھے واسطہ 5 تن پاک کا ڈالا۔ فرمایا یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ، پہلے سنا یہ بیان، فرمایا یہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو مصطفیٰ مل گئے، تاجدار کائنات مل گئے، ہستی پاک مصطفیٰ ملی جس کے صدقے زمین پاک کی گئی، آسمان جو تھا سجایا گیا، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا محمد کے صدقے۔ فرمایا محمد میرا محبوب ہے صلی اللہ، محمد میرا، آگے سن لو، فرمایا محمد میرا محبوب ہے۔ اب جو محمد کے محبوب ہیں وہ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا سن لو، میرا محبوب جس سے میں محبت کرتا ہوں، فرمایا یہ 4 ہستیاں ہیں، سب پیارے ہیں، باقی بھی، ابو بکر بھی پیارے ہیں، ابو بکر بھی پیارے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا مقام بھی ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی ان کا مقام بھی بہت بلند ہے، لیکن یہ جو 4 ہیں یہ وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا یہ جس سے ناراض ہو جائیں میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، یہ جس سے راضی ہو جائیں میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ فرمایا جو ان کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، اس لیے فرمایا سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں اور یہ کیا ہیں؟ میرے محبوب ہیں۔ تو فرمایا تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور میں نے بیان کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے، اور یہ نہیں کوئی چھوٹی تفسیر ہے، جس کو صحابہ کرام بیان کریں اس کو کوئی غلط قرار ہی نہیں دے سکتا، کہ فرمایا کہ یہ جو ہستیاں کتنی ہیں؟ 4، اور 4 حضور کے ساتھ کتنے؟ اسے 5 تن کہتے ہیں۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا میں تو 5 تن کا غلام ہوں، میں تو 5 تن کا غلام ہوں، فرمایا وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے، ہم اس لیے غلامی کا اظہار کرتے ہیں، یہ 5 تن نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، فرشتے بنائے نہ جاتے، زمین جو ہے وہ بچھائی نہ جاتی، آسمان جو ہے آسمان اس کی چھت نہ بنتی، حتیٰ کہ رب تو یہ فرما رہا ہے اظہرت ربوبیہ، میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا، رب ہونے کا۔ تو یہ ہیں 5 تن جو قرآن سے ثابت ہیں۔ کس سے ثابت ہے؟ اب آگے سنیے یہ جو مضمون ہے، فرمایا کہ یہ جو مل گئے نعمتیں کیا ہو گئیں؟ مل گئیں۔ آگے فرمایا یخرج من لؤلؤ والمرجان، ان سے 2 موتی آگے نکلے۔ کتنے؟ پہلے تھے 2 دریا ملے، سمندر ملے آپس میں، کتنے ملے؟ نکاح کے ذریعے، ان سے 2 موتی نکلے۔ قرآن کہہ رہا، پوچھا یہ موتی کون ہے؟ فرمایا ایک لؤلؤ ہے، ایک مرجان ہے۔ ایک کیا ہے؟ لؤلؤ، اور ایک کیا ہے؟ لؤلؤ کا رنگ سبز ہوتا ہے، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اس لیے جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے، آپ کی ولادت با سعادت بھی بڑی عجیب تھی، بڑی پاکیزہ تھی، بڑی اعلیٰ تھی، کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ ادھر آپ پیدا ہوئے، ادھر اذان آئی، کیا آئی؟ اب جب بچہ تولد ہوتا ہے بچے کا، تو وہ جو ماں بچہ پیدا کرتی ہے، ہر مسلمان ماں، ہر مومن ماں جس پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، جب بچے کا تولد ہوتا ہے تو نماز، روزہ، جو باقی احکام ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ کب تک؟ فرمایا جب تک، یہ ایک مسئلہ ہے درمیان، یہ جب تک اسے نفاس، کیا کہتے ہیں؟ نفاس کا بلڈ جو ہے جب تک آتا ہے اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتا ہے۔ کتنے دن؟ اس سے پہلے وہ جو خون نکلتا ہے، جب ہر عورت
حاملہ ہوتی ہے تو وہ خون اس بچے کی غذا بنتا ہے. بات بڑی توجہ طلب. وہ بچے کی کیا بنتا ہے؟ اندر بچے کو دودھ نہیں ملتا، کیا ملتا ہے؟ خون ملتا ہے، اور وہ ناف کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. ناف کے ذریعے میری اور آپ کی خوراک. جب ہم والدہ کے شکم میں تھے تو اللہ نے ہمیں جو ہمارا پروسیس رکھا، 4 ماہ جب 20 دن گزرے، کتنے؟ 4 ماہ اور پہلے پروسیس سے گزارا. خون تھا، پھر وہ زرد، پہلے پانی تھا خون میں چینج ہو گیا، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر وہ 4 ماہ اور 20 دن گزرے، اس کی صورت بنی، شکل بنی. اب کیا تھا؟ اس نے حرکت کرنی شروع کی. اب اس کی خوراک کیا ہے؟ ماں کا، بولیں بھائی، کون سا؟ جو ہر مہینے والدہ کو آتا تھا اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. یہ کم از کم کتنے دن ہے؟ 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کتنا؟ یہ مسئلے کی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 دن. کتنا؟ 10 دن ہوتا ہے. فرماتے کہ لیکن جب حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ادھر اذان ہوئی، ادھر تولد حضرت امام حسن ہوا. فرماتے ادھر حسن دنیا میں تشریف لائے، ادھر اذان ہوئی. فرماتے سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالیٰ اٹھی، وضو بھی نہیں کیا. وضو بھی، حالانکہ کیا ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ بات میں بڑی گہری سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ گئی. اگر اوپر سے گزر گئی تو وہ پھر میرا قصور، میرا کام بتانا. ہر عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. سیدہ کے ہاں امام حسن پیدا ہوئے تو کیا ہو گیا جی؟ اذان کا وقت ہے، غسل بھی نہیں کیا اور وضو بھی. غسل اور وضو وہ کرتا ہے جو پلید ہو جائے. میرا اور آپ کا، آپ پر غسل واجب ہوتا ہے. یہ ہستیاں جو 5 تن ہیں، جس میں مولا کائنات ہے، سب سے بڑی ہستی تاجدار کائنات ہیں، پھر مولا کائنات ہے، فاطمۃ الزہرا ہے، جناب حضرت امام حسن ہے، حسین ہے. فرمایا لوگوں، جو کیفیت تم پر طاری ہوتی ہے اور تمہیں پلید کر دیتی ہے، تم مسجد میں نہیں آ سکتے. فرمایا تمہارا حال یہ ہے، تم نہیں آ سکتے لیکن یہ آ سکتے. قرآن، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ. قرآن میں پہلی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں رب نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. فرمایا لوگوں، ہر ایک کی پیدائش اور ہر ایک انسان کا جو اس نے پروسیس بنایا وہ یہ ہے، اس نے پلید بھی ہونا ہوتا ہے اور پاک بھی ہونا ہوتا ہے. ہر ایک ہم میں سے پلید ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مت اپنے اوپر ان کو قیاس کرنا، یہ پاک ہیں. یہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. ہر رجس، ہر عیب، ہر خطا، ہر بیماری، وہ جو تمہیں پلید کر دیتی ہے، فرمایا انہیں نہیں کرتی، یہ پاک ہیں. کتنے پاک ہیں؟ فرمایا ہر حالت میں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، کعبۃ اللہ میں بھی آ جائیں، مسجد میں بھی آ جائیں. فرمایا یہ ہستیاں 5 تن پاک ہے، اللہ پاک نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اٹھی. میں نے عرض کیا کہ وضو بھی، کیونکہ وضو ٹوٹا ہی نہیں تھا، غسل ضرورت نہیں تھی، ضرورت. اٹھی اور نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز عصر جب نماز پڑھنے لگی، حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ نماز پڑھ رہی ہیں. تو وہ بھی انسان تھی، ایک خیال آیا کہ ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھ رہی ہیں. تو سرکار کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ آج عجیب واقعہ دیکھا ہے. فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہا حضور میں نے دیکھا یہ ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا. جیسے ہی لڑکا پیدا ہوا، اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے لگ گئیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام ایمن پریشان ہونے والی بات نہیں، فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا ہے. اور زہرا کہتے ہیں جنت کی کلی کو، جنت کی کلی کو. جہاں جنت ہو وہاں پلیدی نہیں، وہاں پلیدی نہیں ہے. ارے فاطمہ کو
اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے، فرمایا جو اس سے محبت کرنے والا ہوگا، عقیدت رکھنے والا ہوگا، اللہ نے نام ہی فاطمہ اس لیے رکھا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری، حیدری۔ آج کا مولوی کہتا ہے کہ جیسے وہ بھی بشر ہم بھی بشر، وہ کہاں ہم کہاں، ہم کہاں؟ وہ تو وہ ہیں جن کے کھانے آسمانوں سے آتے ہیں، وہ تو وہ ہیں جن کے جوڑے جنت سے منگوائے جاتے ہیں۔ جو رو پڑیں تو فرشتے رو پڑیں، جو رو پڑیں تو کیا فرشتے؟ تو فرمایا تم اپنے اوپر قیاس کرتے ہو، کہتے ہو تمہارے جیسے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں، سمجھ نہیں تمہارے اندر کہ وہ کیا ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ ہیں کہ بنا اجازت فرشتہ بھی گھر میں نہیں آتا، بنا اجازت فرشتہ بھی۔ اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، سلمان کتنی عمر تھی؟ تقریباً 350 سال، کوئی گھر نہیں تھا ان کا، بکتے آئے تھے غلام بن کر، کس جگہ؟ مدینہ پاک آئے، اور جس کا کوئی نہ ہو اس کے میرے مصطفیٰ ہوتے ہیں، تاجدار کائنات ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے اپنے اہل خانہ میں، اپنی فیملی میں، اہل بیت میں حضرت سلمان فارسی کو شامل کیا۔ انہیں اجازت تھی جب چاہیں جائیں، کیونکہ اہل بیت کا فرد حضور نے خود عمر بھی دیکھے نا کتنی بتائیے میں نے، رتبہ دیکھے، خدا کی تلاش میں تھے، اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے، مجوسی بنے، عیسائی بنے، مختلف ادوار میں مختلف جگہ پر گھومتے رہے، یار کا پتہ پوچھتے رہے، رانجن کا پتہ پوچھتے رہے، ہر ایک سے پوچھتے وہ کہاں ملیں گے، وہ کہاں ملیں گے؟ ہر ایک بتاتا جب آئیں گے تو یہ نشانیاں ہیں، جب آئیں گے تو، یعنی حضور کی آمد سے پہلے کوئی تقریباً 300 سال پہلے حضرت سلمان فارسی جو تھے حضور کو تلاش کر رہے تھے، آقا کو کہتے ہیں میں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑی بڑی جگہ پر گیا ہوں، حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر مدینے میں حضور کو پایا، آقا کو، کیونکہ بتایا گیا تھا جہاں حضور آئیں گے مکہ میں پیدا ہوں گے، اور مکہ میں پیدا ہو کر پھر ہجرت کریں گے، کھجوروں والا شہر ہوگا، اور پھر وہ بتایا گیا تھا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقہ تحفے جو ہیں وہ قبول کریں گے، تحفہ ہدیہ جو ہے وہ قبول کریں گے۔ فرماتے ہیں جب میں نے سنا حضور آئے نا تو میں درخت کے اوپر تھا، درخت کے اوپر وہ گاؤں میں دیہاتوں میں وہ چھانگی کرتے ہیں، ٹہنیاں کاٹتے ہیں تاکہ نئی ٹہنیاں نکلیں، تو کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ محمد آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ فرماتے میں نے چھلانگ لگائی، کہا بھی کدھر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا مدینے میں آ گئے ہیں۔ کدھر آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں پہلا کام کیا وہ کھجوریں لے کر گیا، میں کہا حضور یہ صدقہ ہے، آپ نے صدقہ میں نہیں کھاتا، غلاموں کو دے دی۔ پھر میں نے ہدیہ لے کر، حضور یہ ہدیہ، آقا نے قبول۔ دوسری نشانی کیا تھی؟ فرمایا دوسری نشانی یہ تھی جو پوچھ کر آئے تھے، 300 سال 350 سال پوچھتے رہے، فرمایا کہ ان کی جو پشت مبارک ہوگی چہرہ نورانی ہوگا، چہرہ کیا ہوگا؟ زلف وجدانی ہوگی، اور ان کے کندھوں کے درمیان لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ مہر لگی، اللہ، رسول اور محمد، یہ مہر نبوت ہے، زیارت کریں، جس گھر کے اندر ہو وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا، فرماتے ہیں کہ حضور اکثر آپ کرتا مبارک پہنتے تھے، زیادہ تر آپ کیا پہنتے تھے؟ اور چادر مبارک، یہ حضور کی سنت ہے۔ آقا پنجامے کو بھی حضور نے پسند فرمایا، تو فرماتے کہ اس دن ایک شخص فوت ہوا، میں تلاش میں تھا کہ وہ نشانی دیکھوں، فرماتے اس دن حضور نے 2 چادریں پہنی، دونوں ہی جیسے آپ احرام باندھتے ہیں، تو فرماتے کہ میں قریب ہوا، ایسے لگا حضور جانتے ہیں کہ میں کیا دیکھنے آیا۔ آقا نے اپنی چادر جو تھی وہ نیچے کی، اور میں نے حضور کی مہر نبوت دیکھی، میں نے چوم لی، پھر حضور نے مجھے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اہل بیت میں جب میں شامل ہوا، دوپہر کا وقت تھا، فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہ کے گھر میں گیا، دوپہر کا وقت ہے، سیدہ سو رہی ہے، سیدہ
حسن اور حسین کا جھولا خود بخود جھول رہا ہے. چکی پیستی تھی، وہ چکی خود بخود چل رہی ہے، خود بخود. اس میں کوئی اور گندم ڈالنے والا نہیں ہے جو نظر آئے، لیکن گندم ڈالی جا رہی ہے، آٹا پیستا جا رہا ہے. فرماتے میں حیران ہوا اور حیران ہو کر حضور کی بارگاہ میں آیا. میں نے کہا حضور آج عجیب منظر دیکھا ہے، چکی چلانے والا نظر نہیں آیا، چکی چل رہی تھی. گندم ڈالنے والا نظر نہیں آیا، گندم ڈل رہی تھی. جھولے جو تھے وہ جھلائے جا رہے تھے. حضور یہ منظر کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میری بیٹی فاطمہ تھک جاتی ہے تو فرمایا اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، حوریں آتی ہیں، غلمان آتے ہیں، وہ آ کر خدمت کرتے ہیں. تو فرمایا یہ ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. فرماتے حسن پیدا ہوئے یہ نماز پڑھ رہی ہیں، کیونکہ یہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. انہیں اللہ جب سے پیدا کیا پاک ہی پیدا کیا، جو ان کے قریب آیا وہ بھی پاک ہو گیا، وہ بھی کیا ہوا. تو پھر حضرت امام حسن کا تولد ہوا، حضور تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے خود گڑتی دی، آقا نے خود اذان پڑھی، خود آقا نے اس سے بھی پہلے آقا نے غسل دیا اپنے ہاتھوں سے. پھر حضور نے پوچھا حضرت علی سے، علی نام کیا رکھنا؟ ان کا حضور میں نام رکھ سکتا ہوں یا آپ ہی رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ نام میں بھی نہیں رکھوں گا، اللہ پاک نے میرے شہزادوں کے نام، یعنی حضرت امام حسن کا نام، امام حسین کا نام عرش کے پردوں میں چھپا کر رکھا تھا. جب ان کی ولادت تولد کا وقت قریب آیا فرمایا جنت کے پردوں میں چھپا دیا. جب یہ پیدا ہوئے تو جبریل امی نام لے کر آئے، حضور ایک کا نام حسن رکھ دیں ایک کا حسین رکھ دیں. وقت کام نے اس لیے اکٹھا کر دیا دونوں کو. ہاں جی، ایک کا نام حسن رکھ دیں ایک کا نام. دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑتی دی. خود 7 سال تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی پکڑ کر چلایا بھی ہے، اپنے کندھوں پر سوار بھی کیا، سجدہ جو تھا وہ طویل بھی کیا، خطبہ بھی چھوڑا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ 2 موتی نکلے، ایک کا نام کیا ہے؟ لؤلؤ، اور دوسرے کا نام، یعنی ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے. فرمایا جب حسن پیدا ہوئے تو اس وقت بھی اللہ نے آسمانوں سے جوڑا بھیجا، اور وہ جوڑا سبز رنگ کا تھا، سبز رنگ. اور جب حضرت امام حسین کا تولد ہوا 6 ماہ کے بعد، تاریخ انسانی میں 2 بچے ایسے ہیں، کتنے؟ جو 6 ماہ کا عرصہ ان کا ہے وہ پیدا ہوئے. کوئی بچہ تاریخ انسانی میں 6 ماہ کا اگر پیدا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکے. آج کے اس دور میں بھی اگرچہ اتنی ترقی ہے، بہت کچھ کیا گیا، لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے بعد اتنا عرصہ جو 4 ماہ تک تقریباً اس کو رکھا جائے. تو حضرت امام حسن جو تھے ان کی تولد کے بعد 6 ماہ کے بعد کون پیدا ہوئے؟ حضرت امام حسین پیدا ہو گئے. جب وہ پیدا ہوئے تو اس سے پہلے حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں گرا ہے. آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا، میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ ان کے جوڑے جو تھے وہ اتارے گئے. حضور نے پوچھا جبریل امی سے کہ ایک کا رنگ سبز کیوں ہے اور دوسرے کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ تو جبریل امی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپ کی سیرت کا باب ہیں، آپ کی سیرت کا. شہادتیں تو بہت ساری ہوئی اسلام کے اندر. سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت مولا کائنات شہید ہوئے، اور بھی بہت ساری شہادتیں ہیں. لیکن جتنا ذکر شہادت امام حسین کا ہوتا ہے ان کا نہیں ہوتا. ان کا آپ پوچھیں گے وہ کیوں، ان کا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شہادتیں فرد کی تھیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت فاروق اعظم کی تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت عثمان غنی کی شہادت تھی. حضرت مولا کائنات کی شہادت علی المرتضیٰ کی شہادت، اگرچہ وہ والد گرامی ہیں لیکن وہ شہادت کس کی تھی؟ علی المرتضیٰ کی تھی. فرماتے ہیں حسن اور حسین کی شہادت یہ حضرت امام حسن اور حسین کی شہادت نہیں تھی، یہ شہادت مصطفیٰ تھی. شہادت
مصطفیٰ تھی، کیونکہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے۔ شہادت سری زہر سے ہوتی ہے اور شہادت جہری تلوار سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ اب اللہ پاک نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب خزانوں کا مالک بنایا۔ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 بڑے خزانے ہیں۔ کتنے جی؟ پہلا کیا ہے؟ نبوت۔ کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ صدیقیت۔ اور تیسرا کیا ہے؟ شہادت۔ چوتھا کیا ہے؟ ولایت۔ کتنے خزانے؟ 4۔ اب سنیے، اب چاروں کو تقسیم کرنے والے میرے اور آپ کے آقا ہیں، لیکن ایک بات توجہ طلب ہے، نبوت، صداقت، شہادت۔ کیا ہے؟ شہادت۔ اور چوتھی چیز کیا بتائی؟ 3 چیزیں حضور کو اللہ نے وہ عطا فرمائیں جو حضور کی ذات میں رکھی، آقا کی ذات میں رکھی۔ حضور نبی ہیں، صدیق بھی ہیں، اور ولایت ولی بھی ہیں، آقا ولی بھی ہیں، صالح بھی ہیں۔ لیکن چوتھی چیز کیا ہے؟ شہادت۔ کیا؟ وہ اللہ نے حضور کو عطا نہیں کی۔ اللہ نے حضور کو عطا کیوں نہیں عطا کی؟ اگر حضور شہید ہوتے، قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین میں کوئی شخص حضور کو شہید کر دے، آقا علیہ السلام کو شہید کر دے، تو فرمایا حضور شہید نہیں ہوں گے تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے بدبخت دیکھو جی میں نے حضور کو استغفر اللہ فلاں نے حضور کو کیا کیا۔ تو فرمایا حبیب آپ کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، آپ کی حفاظت، کوئی لوگوں میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن شہادت کا رتبہ بھی آپ نے ہی تقسیم کرنا۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ 2 ہستیاں جو 2 سمندر آپس میں ملے، مولا کائنات، فرمایا اس کا خون آپ کا خون ہو گیا، گوشت آپ کا گوشت ہو گیا، اور فرمایا ان کا جسم آپ نے فرمایا کہ وہ میرا، اور فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے جگر کے کیا ہیں؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا ان سے جو موتی نکلے ہیں، ایک کا نام حسن اور ایک کا نام، فرمایا یہ آپ کی شہادت کی تکمیل ہوگی، آپ کی شہادت کی۔ اس لیے اتنا شہادت کا ذکر ہوتا ہے جیسے حضور کا ذکر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا اسی طرح شہادت حضرت امام حسن کا اور حضرت امام حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ حضور کا ذکر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ فرماتے اس لیے جب حضرت امام حسین کا ذکر ہو یا حضرت امام حسن کا ذکر ہو تو فرمایا فقط ان کا نہیں ہے، فقط ان کا، یہ خود حضور کا ذکر ہے، خود حضور کا ذکر ہے۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین نے کہا حضور سبز جوڑا اس لیے لایا ہوں کہ سری شہادت کے امین حضرت امام حسن ہوں گے، اور سرخ جوڑا اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ کی جہری شہادت جو ہوگی اس کے امین حضرت امام حسین ہوں گے، اس کے امام حسین ہوں گے۔ اب قیامت تک شہادت جو تقسیم کی جائے گی، فرمایا اس کا استعارہ جو ہے حضرت امام حسین ہوں گے، تقسیم کرنے والے آپ ہی ہوں گے۔ اس لیے قیامت تک آپ کی شہادت کا چرچا جو ہے وہ ہوتا رہے گا، لوگ آپ سے محبت کرتے رہیں گے، چاہے لوگ جتنا پروپیگنڈا کر لیں، جتنا دور کر لیں، دور نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی محبت حضور کی محبت ہے، ان کی محبت حضور کی محبت ہے۔ اب آخری حصے کی طرف آتا ہوں کہ 9 محرم الحرام کی رات ہے، ظالم یزید نے لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ شام کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، اور بلا کر کہا جاتا ہے کہ آج ہی لڑ لیں ہم سے۔ کب لڑ لیں؟ یعنی 9 کی جو رات ہے نا، یعنی آج جو بسر ہو رہی، وہ کہتے ہیں بس آج ہی شام کے وقت لڑائی ہو جائے، کل 10 محرم الحرام کا دن جو ہے اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کر لیں، یا تو آپ بیعت کر لیں اور یا ہمارے ساتھ کیا کریں؟ لڑیں۔ ادھر کتنے تن ہیں؟ 72 ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی جاتی کتنی ہے؟ 145 ہے۔ ادھر جو یزید کا لشکر ہے اس کی تعداد ہزاروں میں ہے، کتنی ہے؟ 30,000 سے لے کر 90,000 تک۔ کتنا؟ 90,000 تک۔ علماء نے محدثین نے بیان کیا، فرماتے ہیں اب شام کے وقت حضرت امام حسین فرماتے ہیں حضرت عباس
رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجتے ہیں، انہیں کہو آج ہم لڑنا نہیں چاہتے، آج ہم لڑنا، آج رات ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، کل جب دن ہوگا لڑ لینا۔ فرماتے رات کا وقت ہے، آج کی رات یعنی 9 محرم اور 10 کی درمیانی رات، میرے اور آپ کے حسین حضرت امام حسین نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ جب رات کا وقت ہوا، پچھلی رات کا وقت آیا، سب ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دوستو، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، یزید جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میری شہادت چاہتا ہے، تم ایسا کرو، تم چلے جاؤ۔ کیا کرو؟ انہوں نے کہا حضور ہم مریں گے تو آپ کے قدموں پر، ہماری زندگی جینا مرنا سب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں چراغ گل کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں، اندھیرا ہو جائے گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے۔ چراغ بند کر دیا گیا، 9 کی رات کو چراغ بند کیا گیا۔ جب چراغ بند ہوا، کچھ دیر وقفہ دیا گیا، دوبارہ چراغ جلایا گیا تو جتنے لوگ تھے سب کے سب موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ امام حسین ہماری جان بھی آپ پر قربان، مال بھی آپ پر قربان، عزت بھی آپ پر قربان۔ دوستو صبح کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کا، حضرت امام حسین کو اونگ آ گئی، تلوار کے ساتھ یوں ٹیک لگائی ہوئی ہے، ادھر سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، اور وہ کب تشریف لاتی ہیں کہ جب دن ہونے لگتا ہے، ادھر شور مچ جاتا ہے یزیدی لشکر کی طرف، بھئی دن ہونے والا ہے، اس سے پہلے کہ دن آگے بڑھے، گرمی کے دن ہیں، ذرا جلدی جلدی کام کر لیا جائے۔ جب شور ہوتا ہے تو حضرت زینب آگے بڑھتی ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کو جگاتی ہیں۔ آپ ویسے اونگ میں تھے تو فرماتے ہیں کہ بھائی جان، یزیدیوں نے فیصلہ کر لیا، وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، جنگ چاہتے ہیں، اور وہ فیصلہ کن جنگ چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی فیصلہ کر لیا، ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی ابھی حضور پاک تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسین آج وہ دن آ گیا، وہ دن آ گیا جس کے لیے تمہیں زبان کو چسایا گیا تھا، سواری کرائی گئی تھی، سجدہ جو تھا وہ طویل کیا گیا تھا، آج تو ہم سے ملنے والا ہے، آج تو ہم سے ملنے والا ہے۔ دوستو فجر کی نماز آپ نے باجماعت، امام حضرت امام حسین تھے اور پیچھے سب نے ادا فرمائی، اور یہ بتایا کہ دیکھو 34 منزلیں ہیں کربلا کی، کتنی؟ 19 منزلیں مکہ سے لے کر کربلا تک ہیں، اور آگے کتنی بنتی ہیں؟ تقریباً 22 یا جتنی منزلیں بنتی ہیں، کل 34 ہیں۔ ایک بھی جگہ پر ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا نماز پڑھتے تھے، اور 19 منزلیں طے کر کے کربلا میں 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا آج تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ فرماتے ہیں دن ہو گیا، حضرت امام حسین نے ایک ایک کر کے اپنا خانوادہ جو تھا وہ پیش کیا، اور سب سے پہلی شہادت جو میدان کربلا کے اندر ہوئی وہ حضرت حر کی ہے۔ کس کی؟ اور حضرت حر کون تھے؟ جو پہلے 4000 کا لشکر لے کر کربلا میں حضرت امام حسین سے ملاقات کی تھی 2 محرم کو۔ کب کی تھی؟ پھر لشکر آتا گیا، ہزاروں میں ہو گیا، 90,000 تک پہنچ گیا۔ حر جو تھے بہت بڑے دلیر آدمی تھے، بڑی جنگوں کے اندر انہوں نے فتح حاصل کی تھی، لیکن جب 10 محرم کا دن تھا ان پر لرزہ طاری تھا۔ کیا تھا؟ فرماتے ادھر حضرت امام حسین کے لشکر ہے جو چھوٹا سا لشکر دیکھنے میں تعداد میں، اور ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، اس کا جو چیف ہے، کمانڈر ہے، جو اس کو کمانڈ کر رہا ہے، سب سے پہلے کرنے والا کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ حر۔ اس پر کپ کپی تاری۔ ایک شخص نے پوچھا، قریب ہو گیا، اس نے کہا حر آج تک ایسی حالت تیری نہیں دیکھی جو آج تیری حالت، اتنی جنگیں تو نے لڑی، بڑے بڑے کافروں سے لڑا، آج تو چھوٹا سا لشکر ہے آگے، یہ 72 تن ہیں۔ کتنے ہیں؟ 72 تن ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بات بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ۔ کہا خدا کی قسم ادھر جنت کو دیکھتا ہوں۔ کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اور ادھر جہنم دیکھتا ہوں، ادھر جہنم دیکھ رہا ہوں، ادھر جب دیکھتا ہوں تو جنت آنکھوں کے سامنے،
جب اپنے لشکر کی طرف، اپنی فوج کی طرف دیکھتا ہوں تو جہنم بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہاں میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے دوزخ کو ٹھکرا دیا اور میں نے جنت کو پا لیا۔ جنت کو، یہ پہلے شہید ہیں کربلا میں، ایڈی لگائی گھوڑے کو، ایڈی لگائی، سیدھے حضرت امام حسین کے پاس پہنچے۔ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آج وہ دن ہے جس دن کے لیے میں آیا تھا دنیا میں، اور حضور نے جو آقا نے فرمایا تھا آج وہ پورا ہونے والا ہے۔ اتنے میں حضرت ہر جا کر کہتے ہیں حضور اگر میں اب توبہ کر لوں، کیا کر لوں؟ توبہ کر لوں، آپ کے قدموں پر نثار ہو جاؤں، مجھے معافی مل سکتی؟ حضور میں وہ ہوں جس نے 2 محرم الحرام کو کربلا میں آپ کو روکا تھا، کیا میرا یہ جرم معاف ہو سکتا؟ یہ سخی ہیں، کیا ہیں؟ ہم تو بدلے لیتے، یہ بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے۔ ہائے کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ہر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے انہیں سن لے، ہر کا معنی آزاد ہے، ہر کا معنی آزاد۔ فرمایا تو جہنم سے آزاد ہو گیا اور تو نے جنت کو پا لیا، اتر میرے لشکر میں شامل ہو جا۔ اس نے کہا، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا حضور اب میں گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا، کیا کروں گا؟ اب میں اپنی جان پیش کروں گا۔ گھوڑا پیچھے مڑا اور لشکر تھا یزیدی اس کو پکارا، کہا ہے کوئی بدبخت جو میرا سامنا کرے؟ فرماتے ہیں پھر کئی 100 لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد حضرت سیدنا حر جو تھے انہوں نے شہادت جو تھی وہ نوش کی۔ فرماتے ہیں یہ پہلا شہید تھا کس میدان کربلا کے اندر۔ اس کے بعد علی اصغر بھی شہید ہوئے، علی اکبر بھی شہید ہوئے، اون بھی شہید ہوئے، حضرت عباس جو تھے ان کے بازو بھی کاٹے گئے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اترے اور حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے، قربانی دے چکے، 6 ماہ کا علی اصغر جو تھا وہ بھی قربان کر چکے۔ اب خود تلوار لے کر چلے، اب خود تلوار لے کر چلے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک منظر تھا اور ایک سوچ تھی کہ جدو معراج نبی نو ہویا، جدو معراج نبی نو ہویا، جبریل براق تھمایا، جدو علی گیا خیبر اندر، نبی آپ سوار کرایا، نبی آپ سوار رہا نہ کوئی چڑھان والا، جدو وقت حسین دا آیا۔ ایک گل سن کے خیمے اندر بی بی برکا منہ تے پایا، آج تنو بہن سوار کرے سی چڑھ امڑی دیا جائے۔ سیدہ زینب نے گھوڑے کی باگ پکڑی، حضرت امام حسین سوار ہوئے، سوار ہو کر میدان کربلا میں پہنچے۔ فرماتے جیسے میدان میں پہنچے یوں لگتا تھا کہ علی المرتضیٰ خود آ گئے، خود آ گئے۔ ایک نظر دیکھتے تھے یوں لگتا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض یافتہ، یوں لگتا تھا جیسے نبوت، رسالت اور تمام تر نبیوں کو جو اللہ نے خزانے عطا فرمائے تھے وہ حسین ہاتھ میں لے کر آ گئے۔ فرمایا پکارا آپ نے، للکارا یزید کو اور اس کی فوج کو۔ فرمایا پھر جدھر دیکھتے تھے تو ظالم ایسے جاتے جیسے بکریاں جاتی ہیں، جیسے بکریاں جاتی ہیں۔ دوستو وہ وقت بھی آیا کہ پھر آپ کی شہادت کا وقت تھا۔ 20 افراد، کتنے جی؟ تیار تھے، بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے، تیار کس لیے تھے کہ اعلان یہ تھا کہ جو حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر لائے گا سب سے زیادہ انعام اس کو ملے گا۔ تو کتنے افراد تھے؟ 20۔ توجہ سے سنا آخری گفتگو کا حصہ۔ فرماتے ایک آیا، آپ نے پوچھا کون؟ اس نے کہا مجھے خولی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، بڑی توجہ طلب بات، فرمایا ہٹ جا، یہ تیرے مقدر میں نہیں، تیرے مقدر میں۔ دوسرا آیا، دوسرے کا نام پوچھا، اس نے کہا یہ نام ہے، چہرہ دیکھا، فرمایا تیرا بھی مقدر نہیں، چلا جا۔ کتنے بندے تھے؟ آخری جب بندہ آیا اس کا نام تھا شمر، ذوالجوشن شمر نام تھا۔ قریب آیا، آپ نے یوں دیکھا، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ذوالجوشن کہتے ہیں۔ شمر کیا؟ اس کا معروف نام کیا ہے؟ شمر، اور اصلی نام ذوالجوشن۔ آپ نے فرمایا آ گیا، قریب آ۔ وہ قریب آیا،
فرمایا ذرا اپنا سینہ دکھا. کیا دکھا؟ سینہ دکھا. اس نے اپنا سینہ دکھا. فرمایا ہاں یہ بدبختی تیرے مقدر میں ہے, یہ بدبختی تیرے مقدر میں ہے. میں نے نانا حضور سے سنا تھا, تاجدار کائنات نے فرمایا تھا حسین میں دیکھ رہا ہوں کربلا کو, کربلا میری آنکھوں کے سامنے, وہ لشکر میری آنکھوں کے سامنے. فرمایا وہ جو بچے کٹیں گے ان کے سر کٹیں گے, جو کچھ ہوگا میری آنکھوں کے سامنے. حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دنیا کا کتا تیرے سینے پر سوار ہوگا اور اس کے جسم پر, سینے پر برس کے داغ ہوں گے, برس کے داغ ہوں گے. فرمایا تیرا مقدر ہے. اس وقت شمر کہتا ہے ہاں اگر یہ انعام مجھے ملتا ہے, اب اس کی آنکھوں پر تو دولت کی, لالچ کی, ہرس اور حوث کی جو چربی چڑھ چکی تھی. اچھا میرا مقدر ہے, بتا حسین آخری کلام اور آخری کام کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا آخری ایک ہی کام ہے. وہ کیا؟ میرے نانا حضور نے بھی فرمایا تھا. وہ کیا؟ حسین تیرا سر سجدے میں قلم کیا جائے, نماز پڑھ لینے دے, نماز پڑھ لینے دے. اب آپ نماز پڑھنے لگے بڑے سکون کے ساتھ. اور جب بندے کا خون بہ رہا ہو, خون نکل جائے تو وضو, بولو بھائی, میں نے کہا ان کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, ان کا وضو یہ کبھی پلید ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ پاک گرانا جو ان کی طرف خطا کی نسبت کرے, زبان درازی کرے اور کہے کہ ان کی خطا ہے, ہمارے نزدیک سن لے اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں کہ کوئی سیدہ کائنات کے بارے میں کہے, یہ کہہ دے کہ یہ خطا کار تھے اور یہ وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے پاکیزی ملتی. تو میں نے کہا کیا تھا؟ خون تھا, خون سے جسم. کتنے زخم لگے تھے؟ تقریباً 34 زخم تھے. کتنے؟ 33 زخم نیزوں کے تھے, اور کئی ایک زخم میں پتہ نہیں کئی کی زخم ہوں گے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نماز ادا کر رہے ہیں, سر سجدے میں ہے, آپ کا سر مبارک پر تلوار چلائی جاتی ہے. وہ لمحہ آتا ہے جس کا حضور نے فرمایا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ, قرآن کہتا یا ایتھا المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا, اللہ کو راضی کر لیا. اب جنت بھی بلا رہی, جنت والا بھی بلا رہا ہے. اور فرمایا کہ سن حسین, تو نے جو کیا اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا. جیسے ابراہیم جو تھے وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے تھے, فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام حسین کو اللہ نے ہر کامیابی جو تھی وہ عطا فرما دی. اس لیے یزید جسے مان تھا اور غرور تھا, تکبر تھا, کہتا تھا میں بہت بڑا ہوں, میرا نام قیامت تک رہے گا. لیکن ہوا کیا؟ مٹ گیا یزید, مٹ گئے اس کے کارنامے, کوئی نام لینے والا نہ بچا. آج اس کا نام بھی جب بھی لیا جاتا ہے حسین کے صدقے میں, حضرت امام حسین کے صدقے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسا بدبخت بھی تھا جس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ وہ تخت جس کو وہ قائم رکھنا چاہتا تھا اپنے ظلم اور جبر کے ساتھ, حضرت امام حسین نے اپنی شرافت اور لطافت کی طاقت سے اس کے تخت کو ٹھوکر مار دی اور قیامت تک بتا دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس لیے دوستو اس دور میں آخری بات کہ یزید اب مر گیا, کیا ہوا؟ اور مردہ یزید کو گالی دینا بڑا آسان ہے. سارا دن پوسٹیں کرتے ہو, یزید کو گالیاں دیتے ہو نا, ایسے ہی ہے, وہ سچ کہہ رہا ہوں میں. لیکن جو موجودہ یزید ہے, موجودہ یزید ظالم ہے, جابر ہے, مہنگائی ہے, یہ سب کچھ موجودہ یزید کی ہے. ایک نظام ہے جس کو قائم کیا ہوا ہے. ہمارا سمجھوتا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بات معاف کرنا مجھے, ہم حسین کی کرتے ہیں, نظر اور نیاز کس کی پکاتے ہیں, نام کس کا لیتے ہیں جی, کام یزیدیوں والے. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے مجھے بھی اور آپ کو. جو یزید وقت کا ظالم ہے, جابر ہے, لٹیرا ہے, قبضہ گروپ پہ, یہ سارا یزید کا کام ہے. کس کا ہے؟ لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ کہنے میں آپ کہہ دیں گے جی ادھر ہیں, نہیں, لوگ اس دور میں بھی جو یزید کا نظام ہے نا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. شریف بندہ ہو وہ کیا کر سکتا؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں, میرا یہ جملے کہنے کا مقصد ہی اپنے اندر حسینیت پیدا کریں. کیا پیدا کریں؟ حق اور سچ پر ڈٹیں, حق بات کہیں, سچ بات کہیں. جب کوئی کام کرنے لگے سوچیں کون ہے؟ حضرت امام حسین کے غلام ہیں.
یزید کا کام لوٹنا ہے، یزید کا کام مارنا ہے، یزید کا کام یہ ایک نظام ہے جو قیامت تک جاری رہنا۔ جس نے لوٹ مار کی، ظلم کیا، زیادتی کی، وہ کیا ہے؟ بولو بھائی۔ اور جس نے اچھے کام کیے، دین مصطفیٰ کی خدمت کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلا، ہمیشہ دعوت دین دی، نماز کی طرف بلایا، نماز کی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، یہ حسینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ اس دور میں بھی ہمیں نسبتیں ملی ہیں، ہمیں نسبتیں ملی ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں رہبر عطا کی ہیں، حضرت پیر غلام رسول خاکی شاہ صاحب کی صورت میں۔ اسی طرح اور بھی لوگ ہیں اس دور کے اندر جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں، کس بات کا؟ کہ ہم نے حسینی کردار ادا کرنا ہے۔ دوستو یہ پیغام تھا، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہاں جی، آخر میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کل بھی رات پروگرام تھا، تو میں نے کہا جو بھی درس ہے انہوں نے ڈیوٹی لگائی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔